کمنٹ کر دیا کہ دیکھیں گالی نہ دے، وہ کوئی اور ہی کون بندہ تھا، اب نیچے احمد نذیر صاحب بھی نیچے گالی نہ دے اور مجھے میوٹ کر دیا ایک ہی میسج، پہلے تو میں جاتا ہی نہیں ان کی براڈ پہ۔ اب یہی بات جو ہے نا وہ کافی دوستوں کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، احمد نذیر صاحب قادیانیوں کے سامنے دوسرے بھائیوں کو گالی باز قرار دے کے اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں، یہ کافی بار ہو چکا ہے، تو یہ اس نہیں کے اوپر نا آپ پلیز آپ ان باتوں خود کو ہی اگنور کیا کریں، کسی دن جو ہے وہ بات۔ ان باتوں کو اگنور کیا کریں، ان کو زیر بحث بھی نہ لایا کریں۔ ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے، آپ اپنے طریقہ کار سے چلیں، ان کو اپنے طریقہ کار سے چلنے دیں۔ یہ اس طرح کی کوئی جو ہے نا آپس میں چپ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نہیں ان وہ کو ریکارڈنگ بہت کوئی کل کو کر لے تو وہ کل کو کہے دیکھو آپ کے اپنے بندے۔ انہیں نہیں کرنے دیں، کرنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کون سا پہلے کام ڈرامے کرتے ہیں، کرنے دیں ان کو۔ ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت دکھانی ہے، ڈنکے کی چوٹ جی پہ دکھانی ہے۔ جی کسی نے ہم سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، کرے، نہیں کرنی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ آج کل انہوں نے یہ کام چلایا ہوا ہے جی ٹھیک کہ ہے جی۔ دیکھیں نہایت تمیز سے بات کریں، کسی کے کابر کو برا بھلا نہ کہیں، تو یہ اپنی جناب ویڈیو ڈیلیٹ کریں، یہ فلاں آپ نے گستاخی کی ہوئی ہے اس کو ڈیلیٹ کریں، یہ کریں وہ کریں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ بھی ہماری ویلنے میں باں ہوئی ہے، ہم آپ سے بات کریں گے، ہم آپ کے بھلے کے لیے اس کمیونٹی میں، اس کلٹ میں جو لوگ پھنسے ان کے بھلے کے لیے ہم یہ ٹائم دیتے ہیں۔ ہماری کو ویلنے میں باں نہیں آئی ہوئی۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قطعاً نہیں بدل سکتا، کسی طور نہیں بدل سکتا۔ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو الکذاب کہا، ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی الکذاب ہے۔ ہم اپنا جو ایمان ہے اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے، صرف ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو یا نہ بھی گفتگو ہو، نارمل ہم اپنی براڈ پہ بھی بات کر رہے ہوں، تو جس طرح ایویں بلا وجہ گالیاں دینا، کتا، کمینہ، خبیث، کنجر، اس طرح کی باتیں یہ ہم نہیں کریں گے، اور یہ ہمیں زیب بھی نہیں دیتی اور نہ ہی ہم کرتے بالکل ہیں۔ بہرحال نہیں جو دیتی، مرزا زیب نہیں غلام دیتی یہ قادیانی بات۔ نے لکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنی تحریر کی زد میں آتا ہے تو ہم بتائیں گے، ضرور بتائیں گے۔ نہ لکھتا وہ، اس کی کتابیں مٹا دیں، آگ لگا دیں کتابوں کو، آپ لوگوں نے نہیں پڑھنی، ہم نے تو پڑھ پڑھ کے سنانی ہے۔ جو اس نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی تو ہمیں کس بات کے تانے دیتے ہو بھائی؟ ہم تو اس کی لکھا ہوا پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال اخلاقیات اتنی ہی ہے کہ ہم بلا وجہ جو ہے وہ اس کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، نہ کرتے ہیں۔ کسی نے بات کرنی ہے ہم سے کرے، نہیں کرنی نہ کرے، ہم نے اپنی دعوت دیتے رہنا ہے۔ ضیاء بھائی آج کی بات ہے، احمد نذیر صاحب بیٹھے تھے، بمبینو جو ہے وہ جمیل بابا جو ہے پیر اسکلانی صاحب کو کہہ رہا تھا میں تیری ماں کا یار ہوں، میں تیری بہن دا یار ہوں، میں تیری یہ دا یار ہوں، میں تھلے صرف انہاں یار میں لکھیا نے آپ کو کہا ہے ان باتوں کو نہ ڈسکس کریں۔ احمد نذیر بھائی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کو کرنے دیں۔ اگر آپ کو نہیں پسند ان کا طریقہ کار، آپ نہ جائیں ادھر، ان کو اپنے طریقے سے کریں۔ آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ اپنی براڈ آن کر سکتے ہیں، اپنی براڈ چلا سکتے ہیں، کسی اور کی براڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں اس چیز کے بالکل قطعاً سخت مخالف ہوں۔ ایک بندے کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ اگر آپ کو میوٹ کرتا ہے، آپ اگر درست بات بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کا اپنا طریقہ کار ہے، اس کو اس سے کرنے دیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا آپ نے صحیح بات کی ہے، انہوں نے غلط مطلب، آپ نہ جائیں۔ لیکن کسی کے بارے میں جو بھی ختم نبوت کا کام کر، ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، کسی کو کرٹیسائز نہ کریں۔ بس یہ کام سے رکے رہیں۔ آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا، احمد نذیر نے نہیں دینا، نہ کوئی نہیں نہیں، زیار احمد سن۔ نذیر کی نہیں، احمد علی کی بات تھی۔ اگر جس دن علیم کی براڈ پہ اس کو گالیاں پڑ رہی، اس دن وہ کہہ رہا ہے جی میں دادا جی کو بلا کے لاتا ہوں، دادا جی کو بلا کے لے آتا ہوں، دادا جی سے گالیاں نکلو، کیا ہم گالی باز ہے یار؟ بات کہنے کا مطلب یہ ہے ضیاء صاحب سارا، نہیں ہم وہ، گالی باز نہیں ہیں۔ ہاں علی احمد بالکل، نے کہا جی علیم کی براڈ پہ اس کو پرسوں یا پچھلے ہفتے گالیاں پڑ رہی تھی تو وہ خود کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا نیچے بیٹھا ہوا، کہ میں دادا جی کو بلا کے لے آؤں گا۔ میں یہ مطلب ہم کوئی گالی باز ہیں کیا؟ بہرحال ایسے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ تو وہاں جانے سے اوائڈ کیا کریں۔ اور اتنے پلیٹ فارم ہے، آپ اپنی براڈ آن کر سکتے ہیں، سب کے پاس ایکسیس ہے۔ جی تو بہرحال السلام اس طرح سے جو ہے نا علیکم، یہ، السلام علیکم ضیاء بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ ضیاء بھائی کی حال ہے؟ میری جان ٹھیک ٹھاک ہی؟ ضیاء الحمد بھائی گل
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦੋਂ ਇਹਨਾਂ बस ਦੀ जी कोई ਮੁਸੀਬਤ गल ਪੈਂਦੀ नहीं है, इस टॉपिक पे मैं मजीद नहीं कोई कर गल नहीं नहीं कर होगी, ठीक हो कोई ठीक गल हो नहीं है इस टॉपिक पे होगी, कोई गल नहीं होगी इस टॉपिक पे। बस ठीक हो मेहरबानी करो, माइक म्यूट करो तो जेड़ा अज दा काम जेड़ा करन लगे वो शुरू करिए। उस्मान भाई गल तुहाडी हो गई मुकम्मल या कोई करनी और? जी जी होगी जिया भाई, आप करें शुरू। हाँ बस ठीक है गल। आप अपने प्लेटफार्म ते बैठ के अपना काम करो, किसी हल वेखो ही ना। जे किसी ना बनदी है तो सत बिस्मिल्ला, जे नहीं बनदी तो अपना तौर ते करो, किसी नूं क्रिटिसाइज ना करो। यह काम सोशल मीडिया ते नहीं नज़र आना चाहिए कि एक दूए दे नाल मुसलमान भाई एक दूए दे कोई इतराज रखते हैं, यह काम नहीं नज़र। मरज़ई तो चाहते ही है ते मरज़ईयां नूं जिहड़ा वा गल करन दा मौका ना मिले इस मसले दे तहत, जे तुहानूं किसी भरा दी ज़्यादती भी बर्दाश्त करनी पैंदी है ना तो कर लो। मैं तुहानूं दसां थोड़े दिन पहले दी गल हैगी आ, मैनूं अपने ही एक मुसलमान भरा ने मां भैन दियां नंगियां गालां दित्तियां, मरज़ईयां ने रिकॉर्ड कर लईयां। मैं गया मरज़ईयां दी बराड़ ते कहंदे आ गया ज़िया रसूल आ गया, इहनूं सुणाओ जी, इहनूं सुणाओ। मैं कहा जी सुणाओ। उन्होंने आडियो लाती और रिकॉर्डिंग लाती, और मैनूं गालां ना लैके मेरा ते मां भैन दियां नंगियां गालां, अपना ही भरा वा कढ रहा सी। वो जो उन्होंने रांझा राजी हो गया, उन्होंने गालां गुलां सुना लिया मैनू, हाँ जी ज़िया साहब अब बताएं। मैं कहा यार मेरा भरा वा, उन्हें मैनू गालां इन्नियां कढ लियां, मैं डबल भी कढ लवे तो मैं उन्हें माफ़ कीतियां। मैनू ना ते कोई रांझा, ना कोई गुस्सा, ना कोई गल, ना कोई बात। मेरा कल भी भरा सी, अज भी भरा, मैनू भावें डबल कढ लवे। हुण दसो जी तुहाडा की इतराज़ है? हुण वेखो जी, फबू ही तल्ला जी कफार, वो जिहड़ा मिशन लैके आया सी वो नाकाम हो गया उन्हां दा। असल दे विच तुसीं अपने भरा दी ज़्यादती भी बर्दाश्त कर लो, गालां भी खा लो, लेकिन काफर जिहड़े आ उन्हां दा मनसूबा तुसीं नाकाम कर दिओ ना तो तुहानूं डबल सवाब मिलेगा, डबल। एक तुसीं अपने बिल्कुल, भरा दी गालां क्योंकि बर्दाश्त कर ये बात है ना। सबर कीता जी। अ, जी जी जिया भाई, ये बात तो ये है कि कभी मुखालिफ के मैदान में जाना है तो वहां पे तो ये काम करना ही करना है, अपने भाइयों के बारे में कोई ऐसी बात भी नहीं करनी। लेकिन ये है कि हाँ ये जी, बातें हम आपस में भाइयों ने कर ली, भाई आपस में कर लेते हैं और बात 1 मिनट में खत्म करके बस खत्म। जी जी भाई। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। किसी से कोई ऊंच नीच हो जाती है, उसको बंदा तवज्जो दिला देता है कि भाई ये काम ऐसे हुआ, इससे अवॉइड कर। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको ना इशू बनाना चाहिए, और ना ही ये बात कोई सोशल मीडिया पे, कम से कम जो मेरे दोस्त हैं उनमें से तो कोई नहीं नज़र आनी चाहिए। कुछ नहीं लेके जाना साथ जी, ये सारा गाली गलोच ज़्यादतियाँ ये सारा कुछ इधर ही रह जाना। जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतना आप आखिरत का सामान अपने लिए जमा कर रहे हैं। तो ये समझ लो सोशल मीडिया एक फेक दुनिया है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। ये आपको बता दूं कि ये मैंने जितना भी आज का डाटा है जो लिया है, ये अपनी एप्लीकेशन से लिया, उसमें ये सारा डाटा मौजूद है। आप एप्लीकेशन में जाएं, वहाँ जाके तो किस बात है मिर्ज़ा लिख के सर्च करें, आपके सामने मेरे ख्याल को 90 के करीब अभी ऐड किए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्जन आएगा एप्लीकेशन का तो उसमें हम ऐड करेंगे। तो 90 के करीब जो हैं वो, उसमें किस बात आपको शोरा फाक मिर्ज़ा कादयानी के जो कुरान हदीस पे बोल लगे हैं वो मिल जाएंगे। तो मैंने ये आज का डाटा उधर से कलेक्ट किया है। जिया अच्छा भाई, जी, नीचे मारिया जी आपकी कह रही मारिया आपकी कह रही हैं कि मौजू शुरू करने से पहले एक मेरा सवाल ले लें। नीचे मारिया जी आपकी जी, कुछ आप कह बताएं रही हैं। क्या सवाल है, बोलो। मारिया सिस्टर बोलें, क्या क्वेश्चन है? जग्गा साहब सुन लें आप, अगर आपको बकबक लगता है हमारा तो आप हिम्मत करें, फिर इस बकबक का जवाब दें ताकि भाई एक और गल मेरी ਉਹ याद आ गई, ਉਹ गलती ना मैं नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ।
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰ ਭਾਈ? ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। भाई मुझे लगता है कि वो पता नहीं अफजल भाई पूछ रहे हाउ मैनी कादियानी बुक्स आर इंक्लूडेड इन दिस रिसर्च। वो समझ लो सारी किताबां ही विच शामिल ने, लेकिन किताबां नहीं विच रखी हुई पूरी पूरी, मतलब टॉपिक सिलेक्ट किए हुए आ, टॉपिक वाइज जिहड़ा वा वो एप्लीकेशन च रखे हुए आ मवाद सारा, तो जिस टॉपिक दे अंडर जिन्ने जिन्ने हवाले आंदे आ वो नाल हवाले लाए हुए, हवाला भी लिखा हुआ नाल, स्कैन भी मौजूद आ, स्कैन भी उत्थे तुसीं डाउनलोड कर सकते। नहीं शो हुआ आपका सवाल मारिया आप ही, सवाल आपका शो नहीं हुआ। वो नहीं, एक काम करें, एक लफ्ज जो है मिनट ना वर्डिंग में एक एक लफ्ज और ऐड कर दें, या आधा सवाल पहले लिख दें आधा बाद। हाँ ऐसा कर लें, या एक मिनट में कुछ ब्लॉक वर्ड्स हैं वो मैं रिमूव करूँ यहाँ से। के नाम से मैं नीचे स्पेलिंग लिखता हूँ। ये मारिया बाजी को बोल रहे हैं कि लेफ्ट होके दोबारा आए हैं, कह रही हैं कि नहीं आ रहे, ये मैसेज शो नहीं हो रहे। सिस्टर आप ज़रा टाइप करें, कुछ मैंने वर्ड्स ब्लॉक किए हैं, मे बी उनकी वजह से आपको मैसेज नहीं, आप दोबारा टाइप करें क्वेश्चन। अच्छा पहले ऐसा कोई सीन नहीं होता था टिकटॉक पे 2021 में जब ये आई थी टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक लाइव अभी इसमें ये इसी साल कुछ हुआ है, वर्ड कमेंट शो ही नहीं होते, पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहुत अच्छा आप लोग तो काम कर रहे हैं। ये एक मेरी डिज़ायर थी कि ये भी काम हमारे कुछ मुस्लिम भाई जो हैं वो इस तरफ भी हैं, तो आज फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों का ये ब्लॉग देखा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करूँ। पहले तो मैं आप लोगों को सुन रही थी, तो चूँकि समझने में टाइम लगता है और समझते हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है और आप लोग क्या बात कर रहे हैं और असल मकसद क्या है इस ब्लॉग का। जी जज़ाकल्लाह तो सिस्टर। खैर आपका जो है ना टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम आपके नसीब में अल्लाह ताला ने किया है, जो कि मैं खुद चाह रही थी लेकिन इतना टाइम नहीं है आजकल। मैं आप लोगों से यहाँ पर ये मेरे ख्याल में 27 लोग आप लोगों को शायद सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ भी इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि वो मुझे सुन सकें। तो चूँकि मैं इस चीज़ से बहुत अरसे से यानी आज से 7 साल पहले इस चीज़ से रिलेट हूँ, ये टिकटॉक के ऊपर नहीं बल्कि अंदरून हमारे जो अपने मज़हब के अंदर है, तो मैं इससे रिलेट हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर आप लोग ब्रॉड पर जाते हो, इनकी ब्रॉड पर जाते हो स्पेशली, तो 2 तरह के आप लोगों के साथ वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि हमारी क्या हर तरह से हम कह सकते हैं कि जनरेशन जो है उसके पास इतना इस्लामिक नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पढ़ते हैं, इन्होंने ये एक धोखे के लिए वहाँ पर ख़त्म नबूवत का एक लगाया होता है, ये जैसे अब आपका ऊपर आ रहा है, क्या आपने शायद मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरह से उन्होंने एक लोगो लगाया होता है जिस पे लिखा होता है ख़त्म नबूवत। पहली बात तो ये है कि हमारे जो कुछ मासूम से भोले भाले से और इतने पढ़े लिखे हजरात नहीं होते बहन भाई, वहाँ से धोखा खाते हैं। दूसरी बात, दूसरा ये कहाँ से चक्कर देते हैं हमारे मासूम लोगों को कि ये कहते हैं जो भी बंदा आता है उससे सवाल करते हैं, तुम्हारे इस्लाम में ये है, तुम्हारे इस्लाम में ये है, तुम्हारे इस्लाम में ये जितने भी 30 लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर कभी आप लोगों का वहाँ पर जाना हो तो आप एक मुकम्मल दीन के मालिक हो, ठीक है। तो कभी भी उनके क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं देना, बल्कि उनसे पूछें कि जो एक
کیا کہتے ہیں یتیم مسکین سا تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ دین. اس سے متعلق ہمارے چند سوال ہیں. آپ لوگ اپنا ایک نالج لے کر جایا کریں, ایک کویسچن لے کر جایا کریں اور ان سے کریں, تاکہ وہاں پر جب اتنے زیادہ لوگ سن کے ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہوتا. آپ ایک چھوٹا سا میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان میں سے کسی کو بھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں, اور وہ بھاگا سرچ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا میرا بھائی بھاگو نہیں, یہیں پر بیٹھو, یہیں پر اتنے لوگوں کو بتاؤ کہ اتنے گھنٹے سے نہ تم نماز کے لیے گئے ہو, نہ تمہیں کوئی روزے کا ہے خیال, نہ تمہیں کسی چیز کا ہے, تمہیں صرف یہ جو ارننگ آ رہی ہے اس کا خیال ہے, اور دوسرا جو تمہیں پیچھے سے ارننگ آنی ہے تمہیں اس کا خیال ہے. تو تم اس کے لیے جو اتنی محنت کر رہے ہو تو تھوڑا سا نالج بھی لے کر آیا کرو. اور یہاں پر آپ ہمارے مسلمان بھائیوں سے یہ سوال کرو کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے یا نہیں, اور پھر کہتا وہ ہنسنے لگ گیا. مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ معجزہ, میں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. تم صرف معجزے کی مجھے ڈیفینیشن بتا دو, دین میں تمہیں بتاؤں گی کہ قرآن معجزہ ہے یا نہیں. تم تو خود بالکل کنگلے بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ معجزہ کیا ہے, تم مسلمانوں کے اوپر ہنس رہے ہو. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی جائیں تو اپنے ساتھ کویسچن لے کر جائیں. ان کو کہیں یہ تو ایک مکمل دین ہے نا جس کو پوری دنیا مانتی ہے, ٹھیک ہے, جو دنیا کے فہرست میں ہے کہ یہ ایک دین ہے. تم لوگ تو منوانے میں لگے ہوئے, تم لوگ ہمیں بتاؤ کہ کویسچن کیا ہے. بالکل اور اس درست کے بات ہے. علاوہ ایک اور بات جی کہ ان لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر, جو کہ میری مکمل ایک ریسرچ ہے, بہت عرصے سے ہم لوگ کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر, اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ہیں اس کے اوپر, اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بھی مطلب ایسا ہوتا ہے سانحہ ٹائپ ہوتا ہے, یہ لوگ فزیکلی وہاں پر پہنچتے ہیں. اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے فائنینشلی بہت زیادہ ہم لوگ بحران میں جا رہے ہیں, ہمارے آئے روز جو ہیں وہ یہ چیزیں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو چونکہ ان کو تو یہ امریکہ اور اس یو کے والے اور یہ سارے اسپیشلی جرمنی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس چیز میں میں خود اٹلی میں بیٹھی ہوں اور میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. برطانیہ پورا ان کو اتنا ایک سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, ان کا ایک اسپیشل ایک فنڈ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ان لوگوں کو ملتا ہے. یہ وہاں پر ان مقامات پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ غریب لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے, اور وہاں چند روپے 5,000 2,000 10,000 دے کر یہ ان لوگوں کے دماغ خرید لیتے ہیں فرسٹ آف آل, اور پھر اس کے بعد انہیں یہ فزیکلی خرید لیتے ہیں. تو اور یہ کہتے کیا ہے, انسانی ہمدردی ہم کریں. یہ رمضان شریف میں ہی میری اس انسان سے بات ہوئی, تو میں نے کہا یہ کیسی انسانی ہمدردی ہے کہ آپ کی ہی ایک بہن, ٹھیک ہے, یہاں پر آ کر آپ کی ہی براڈ پر آ کر ہر ایک بندے کے سامنے اس نے کاسا پھیرا ہے, اپنے گھر کا ایڈریس تک بتا دیا, یہ بتا دیا کہ متعلقہ ہے, یہ بتا دیا کہ اس کے 4 بچے ہیں, اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ خوبصورت ہے. یعنی اس نے اپنے سارے گن تو بتا دیے, ایڈریس تک بتا دیا آپ لوگوں کو, اور یہ آپ ہی کی مذہب کی ایک وہ فرد ہے نا. تو آپ لوگ دوسروں کی انسانی ہمدردی کے تحت دوسروں کے تک پہنچ جاتے ہیں, ان تک کیوں نہیں پہنچتے کہ جو اتنا اپنے سب کا راستہ آسان کریے کہ وہ اس کے گھر تک پہنچے. اب میں نے کہا جتنے لوگ اس کو یہاں فالو کریں گے وہ پہنچیں گے نا اس کے گھر, تو پہلے اس کا کاسا فل کریں, پھر انسانی ہمدردی ہماری طرف دکھائیں, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی یہ 2-2 3-3 ہزار کی ہیلپ مت لیں. جو بھی آپ کی ہیلپ اگر فار ایگزامپل کرتا ہے تو پوچھ گچھ کریں کہ کون بندے ہیں ہمیں دینے والے اور ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے, تب ان لوگوں سے لیں, ورنہ کسی سے بھی ہیلپ مت لیں, کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ہیلپ آپ کی پوری نسلیں تباہ کر سکتی ہے. کیونکہ جب ایک بندہ وہ خرید لیتے ہیں تو اس بندے سے ریلیٹ اس کا پورا خاندان بھی خریدا جاتا ہے, اور ان کے اوپر ان کا 1 روپیہ نہیں لگتا, انہوں نے صرف ایک بندہ خریدنا ہوتا ہے. تو یوں کر کے انہوں نے اپنا یہ جو دائرہ ہے وہ انہوں نے بڑا کیا ہے, ادروائز ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اور یہ ایک وہ ربوہ والی سائٹ پر چوہوں کی طرح گھسے ہوئے تھے. یہ اس بل سے اس لیے نکلے کہ یہ فنڈ انہیں ملے اور انہوں نے گرو کرنا شروع کر دیا. اور اگر آپ ربوہ کی ریسرچ سنیں تو وہاں پر اب ان کا اسپیشل ایئرپورٹ بن چکا ہے. وہاں پر ان کا اس ایریے کے نیچے جو ہے مطلب ان کے لیے اتنا اسلحہ اور اتنی جدید ہر چیز ٹیکنالوجی آ چکی ہے
کہ پورا پاکستان جو ہے اسے وہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ان کے پاس وہاں پر ہے، تو وہ کہاں سے آئی ہے؟ ہم مسلمان صرف اور صرف اپنے گھروں تک محدود ہیں، لیکن یہ لوگ اتنا تیز سرکل ہے ان کا کہ یہ اس طرح سے گھوم رہے ہیں. میں نے چوہے ایسے نہیں کہتی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چوہے کتنی جلدی وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کے اندر گھس کر. لیکن مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی وہاں پر بات کرنے کے بعد کہ اس نے جب کہا نا 2-3 دفعہ کہ تم مسلمان، میں نے کہا ویری گڈ. یہ لفظ میں تمہارے سے سننا چاہتی تھی کہ تم مسلمان لوگ. ہاں ہم مسلمان لوگ ہیں، برائیاں اچھائیاں سب میں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی یہ بھائی نے فرمایا کہ بھئی یہ چیز ہوتی ہے، گالیاں بھی ہم دے دیتے ہیں، وہ بھی دے دیتے ہیں، وہ ان کی تو میرے خیال میں فرسٹ آف آل تو آپ کسی بھی براڈ پر چلے جائیں جن میں یہ قادیانی ہوں گے، ان کا اخلاق انتہائی گرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی سے بھی بات کریں گے یہ بہت بدتمیزی سے بات کریں گے. اور دوسری بات کہ ہر ایک مذہب میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. بات ہوتی ہے بیسک کی، تو ہم اپنی بیسک پہ بات کرتے ہیں اور ہماری بیسک قرآن اور سنت ہے، تو اس کو پوری دنیا مانتی ہے. جب اس کو پوری دنیا مانتی ہے نا تو تم اس کے لحاظ سے ہم سے بات کرو کہ ہمارا نبی تو ایک پوری کتاب لے کر آیا، ایک پوری شریعت لے کر آیا، تمہارا نبی کیا لے کر آیا؟ جی بے شک، بالکل درست بات ہے آپ کی اس سسٹر. کے پاس کیا، یہ کویسچن کریں. جب وہ آپ سے کویسچن کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ ہم تو ایک مکمل دین کے مالک ہیں، ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں ڈاؤٹ تمہارے دین میں. سو ہم نے تم سے پوچھنا ہے، تم ہمیں بتاؤ وہ کیا لے کر آئے. ٹھیک ہے، جو بندہ جی اپنی جوانی کے عالم میں اپنے گھر سے 700 چرا کر 1 سال باہر اسپینڈ کرتا اس زمانہ میں، اور وہ خود لکھتا ہے اپنے جوانی کی، وہ میں نے یہ آپ لوگوں نے تو یہ جو لگائی ہیں نا، میں نے تو ایک ایک برقع جو ہے نا وہ ایک ایک تحریر اپنے آنکھوں سے بکواسات وہ سارے میں پڑھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود یہ جو ہمارے ارد گرد جن کو ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، تو ان خواتین کو میں کہتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ ان کی کتابیں پڑھیں. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، ہم آپ کو کہتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ انسانوں کے گروہ میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے، ان سے نکل کر انسانوں کے گروہ میں داخل ہو جائیں. اور انسانوں کا گروہ یہ ہے کہ کم از کم اس کی تاریخ پڑھیں اور اس کی باتیں پڑھیں کہ یہ انسان کہتا کیا تھا. صبح اس نے جو بات اپنی کی ہے، رات کو اس نے اپنی بات کی خود ہی تکذیب کر دی ہے، کہ مطلب اس کی الٹ بات اس نے رات کو کی ہے. ایسے ہی تو ہر بات میں کبھی پڑھنے کے بعد مجھے اس قدر مطلب میں کبھی ہنس پڑتی ہوتی تھی کہ سمجھتی ہوتی تھی کہ یار اس کو شاید کوئی نہ پرابلم تھی، مینٹلی پرابلم تھا. لیکن چونکہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، انگریز کے اس کے والد اور اس کے خاندان کے ساتھ تعلقات پڑھتے ہیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹلی اس کا پرابلم ہوا ہوگا. کیونکہ جب انسان اتنا زیادہ خدا کو ناراض کرتا ہے تو آٹومیٹکلی لعنتیں پڑھ پڑھ کے بندے کا دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے. لیکن جو تاریخ کہتی ہے کہ یہ مطلب وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے چنا تھا چند فسادوں کے لیے. کیونکہ اگر اس وقت ہمارے عالم جتنے بھی تھے ان کو دیکھا جائے تو وہاں اس وقت پیک پر تھا، اور وہ لوگ بڑے مطلب بہت اچھے اچھے علماء تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم ان لوگوں کی سوچ کو بدل نہیں سکتے تو انہوں نے ایک نئی یہ چال چلی. تو چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ٹھیک ہے، بہت بھٹو نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ ان کو کافر قرار دے کر گیا، بہت اچھا اس نے کام کیا. لیکن میرے لیے یہ چیز بھی مجھے کم لگتی ہے. اس وقت ہی ان کا گلا دبا دیا جاتا اور تو بہت اچھا تھا. ان کو ملک بدر کیا جاتا تو بہت اچھا تھا. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں، شاید آپ لوگ میرے خیال میں پاکستان سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں. وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں، پاکستان سے بھی ہیں اور باہر سے بھی. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے. تو اگر آپ میں سے جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی یورپ اور برطانیہ وغیرہ، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پر ان لوگوں کو کتنی سہولتیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کو کس قدر سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا اور کتنی فنڈنگ کی جاتی ہے. اور میں خود تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے جب میں پاکستان تھی
تو میں نے چونکہ میں خود بلاگر تھی تو مجھے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے ایک ایڈ دیا تھا کہ مجھے یہ طبیعت میری خراب ہے جس کی وجہ سے، تو مجھے ایک نیچے کمنٹ آیا تھا کہ آپ میرے سے رابطہ کریں، جیسا کہ آپ اپنی طبیعت کی خرابی کا بتا رہی ہیں تو اس کا بہت اچھا علاج ہمارے پاس ہے اگر آپ، تو میں نے فوراً رابطہ کیا کیونکہ میں تو بیمار تھی اور دوائی کا مسئلہ تھا، تو میں نے فوراً رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ میڈیسن ہم آپ کو جرمنی سے پارسل کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فری آف کاسٹ کریں گے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ فری آف کاسٹ آپ مجھے کریں گے؟ کہتے ہیں جی آپ بس اپنا ایڈریس بتا دیں۔ تو چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آرمی سے ہیں اور ہمارا ایریا جہاں پر ہم رہتے تھے وہ آرمی سے تھا، تو اس طرح سے میں بھاگ کر ایڈریس ان کو نہیں اپنا دے سکتی تھی، لہٰذا میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ تو اس کے بعد میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر ایک انسان آپ کو اتنے پیسوں میں یہ چیز فری، اتنے پیسے ہیں اور وہ فری آپ کو دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے؟ دوائی لینے سے پہلے ہمیں یہ سرچ کرنا ہوگا۔ کہنے کی بات یہ کہ جب ہم بنیاد میں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ قادیانی تھے اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں خریدنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زیادہ تر یہ جو چونکہ یہ سستا بہت ہوتا ہے علاج اس کا، ہومیوپیتھک کا علاج، تو یہ لوگ زیادہ تر جو ہے ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں اور بہت سارے قادیانی آپ کو دیکھنے میں ملے جو ہومیوپیتھک کا علاج جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ آپ کا علاج کریں گے کیونکہ وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جی تھوڑے تھوڑے پیسے میں وہ بنائی انہوں نے ہوتی ہیں اور انہیں وہ کرنے میں کوئی، اور انہیں لیکن جو فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ مریض کو چیک کرنے کے پیسے بھی نکل آتے ہیں، اپنی کمائی بھی نکل آتی ہے اور بہت کچھ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی ان کی براڈ پر جائیں تیار ہو کر جائیں، اور اگر آپ کے پاس نالج ہے تو تب جائیں، کیونکہ وہاں پر یہ چند لوگوں کے ساتھ سوال کر کر انہیں پزل کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جی یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ان کا نالج ہے، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو ضرور جائیں، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں ان لوگوں کے پاس جانے سے۔ جی جزاک اللہ سسٹر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت ان کی حقیقت جو تھی وہ بیان کی ہے۔ یہی ہم دوستوں کو سمجھاتے ہیں کہ ادھر ان کی براڈ پہ جا کے کٹہرے میں نہ کھڑے ہو جایا کریں، وہ ادھر سوال کر رہے ہوتے ہیں، آپ جناب ملزم بن کے ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور پہلے ان کا جو نالج ہے، ان کے لٹریچر کا نالج ہونا ضروری ہے، وہ ہے آپ کے پاس، آپ جائیں ان پہ سوال کریں اور بالکل کٹہرے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہماری کو بیلنے میں باں آئی ہوئی ہے کہ بھئی ہم نے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں؟ ہمارا سچا دین ہے، سچا مذہب کے ہم فالورز ہیں، گھڑا تو آپ نے بیچ میں آ کے کہ نہیں ہے شوشہ چھوڑ دیا، تو جواب دے آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ ہمارے سارے بھائی یہ بات آپ کی طرح اگر اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے اور یہ اس بات کو سمجھ جائیں تو بہترین طریقہ کار یہی ہے۔ اور اس سے آپ جیسا کہ آپ نے بتایا بہت نقصان ہوتا ہے، اور ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو علم ہے، جو نالج رکھتے ہیں، ان کو یہ لیتے نہیں ہیں براڈ پہ، یہ ٹارگٹ کرتے ہیں بس سیدھے سادھے لوگوں کو جن کو نالج نہیں ہے، اور پھر اس طرح ان کو ٹریپ کر کے تو وہاں بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ تو جزاک اللہ سسٹر، آپ تشریف لایا کریں، تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے بہت استفادہ حاصل کیا ہم نے بھی اور ہمارے ناظرین نے بھی۔ تو اگر آپ جی اجازت بھائی دیں میں تو آج کا ضرور ٹاپک آؤں سٹارٹ گی، کرتے یہ ہیں تو جی۔ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے، اور آپ نے جو ابھی بات کی ہے میں آپ کی بات پر آؤں گی کہ جب یہ میں شاید آپ لوگوں کو ان کی وہ شیئر کروں جو ان کی وہ براڈ آپ لوگوں کے سامنے بھی شاید آتی ہوگی۔ تو جی جی آتی ہیں وہ آتی بھائی جو تھے ہیں۔ انہوں نے جی انہوں نے کیا کیا کہ جب مجھ سے انہیں چونکہ میں ان کو پہلے سنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں نے انہیں ریکویسٹ سینڈ کی کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ ان کے کویسچن کیا چل رہے ہیں اور اس ٹائم پہ انہوں نے کیا مطلب لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور لوگ کس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں اور کیا سوال۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، کوئی سارے مفتی اور عالم دین یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بڑے گہرے مسائل ہوتے ہیں اور ان کا بڑا دلیل کے ساتھ جواب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت اہم بات کہ یہ دلیل جتنی مرضی آپ دے دو، یہ دلیل کو مانتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں دلیل دو، یہ اس طرح سے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ جب میں ادھر گئی تو میں نے ان سے بڑے آرام سے بات کی، لیکن چونکہ دیکھو ہر ایک انسان کا ایک اپنا مذہب، ایک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ دیکھیں میں اس انسان کو اس کے نام سے آج تک بھی میں نہیں پکارتی،
یہ میرے نبی کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کو اس کے نام، کیونکہ وہ میرے نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ہمیشہ مرزا قادیانی کہہ کر پکارتی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہی کہہ کر پکارتی رہوں گی۔ تو جب بات ہوتی رہی درمیان میں بات آئی تو میں نے یہ ورڈ یوز کیا، وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ جی دیکھیں سسٹر آپ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں، بٹ بات یہ ہے کہ آپ ان کا نام لیں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سوال کے بدلے میں میں نے بھی آپ سے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نام کے اوپر مجھے مت اٹکائیں، جو بات ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں، پھر اس کے بعد یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ میں نام کیوں نہیں لے رہی، ٹھیک ہے۔ خیر اس نے تھوڑا سا وہاں پر مجھے پریشان کرنے کی، جب میں نے اس کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے، یقین کریں کہ اتنے لوگ جو تھے وہ مطلب ان کے دماغ کلیئر ہوئے، اور معجزہ جو وہ ہنس رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو بتایا، پھر اس کو میں نے جب پریشان کیا کہ مجھے مرزے کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مجھے بتاؤ، اور وہ چاروں کے چاروں پریشان ہو گئے، تو پھر جو ہمارے وہاں مسلمان بھائی تھے ان کو ہوش آیا کہ بھئی ہم نے بھی کویسچن کرنا ہے، یہ بالکل ہی کھوکھلے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے میوٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ دیر کے بعد ان میوٹ کیا تو ایک اور کویسچن لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو امام مہدی وغیرہ ان کے حساب سے۔ میں نے کہا میری بات سنیں، جو ٹاپک ابھی تک کلیئر نہیں نہ ہوا، یہاں پر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کب سے ہمیں سن رہے ہیں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا ہم اگلا سوال آپ کا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ مجھے میوٹ پہ میوٹ کیے جا رہے ہیں، اور میں جو آپ کو دلیل دے رہی ہوں وہ آپ کو، پھر مجھے کہتے ہیں فلاں آیت، اچھا وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے نا کسی بھی قرآن کی کسی بھی آیت کا اٹھا کے کوئی بھی ترجمہ، مطلب کوئی بھی آیت لیں اور اس کا ترجمہ کر کے دکھا دیں۔ میں نے اس آیت کا ما کان محمد ابا احد، میں نے کہا اس کا میں نے غلط ترجمہ کیا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے میں نے غلط کیا، آپ کوئی بھی آیت اٹھائیں، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی سی صورت اٹھا لیں، اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دیں۔ اس سے نہیں ہوا، پھر میوٹ کر دیا۔ تو پھر ایک دفعہ جب انہوں نے مجھے درمیان میں ان میوٹ کیا تو میں نے سب سے کہا کہ دیکھیں جن لوگوں کے پاس سورہ اخلاص تک کا ترجمہ نہیں ان کو آتا، ان لوگوں کے سوالوں کے آپ نے کیا جواب دینے، تو ان کی براڈ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، جی بالکل ان کی براڈ بات ہے چھوڑ دیں، جی۔ یہاں پر آپ مت آئیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف اپنا پیسہ اور ڈالر کمانے کے چکر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ یہ مرزے کو سپورٹ کریں نہ یہ ہمارے دین کے خلاف کا، یہ میرے خیال میں اپنے آپ کو سپورٹ کریں، یہ چار پیسے لینے کے چکروں میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ایسی بات ہی ہے، اور آپ نے جو کویسچن ان سے کیے ہیں یہ چھوٹے کویسچن نہیں، یہ ان کے گلے کی ہڈی ہیں۔ مرزا جی قادیانی نے جو اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہوئی ہے 1839-40۔ جی طارق صاحب، ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। نہیں طارق صاحب کیڑی ناراضگی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ قادیانی؟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਵੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ طارق ਸਵੇਰ صاحب ਸਵੇਰ ربے ਜਾ والے ਕੇ نے ਵੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ؟ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਇਰ ਹੋਮਿਓ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਇਰ ਹੋਮੀਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ طارق صاحب, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਫਰੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਨੂੰ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਰਗਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، وہ بالکل بھی پیسے نہیں لیتے ہیں، وہ آپ سے کبھی بھی پیسے اور ان سے کبھی بھی پیسے نہیں لے گے۔ بات ہے روز صاحبہ، اگر ان دوائیوں کی وجہ سے کسی نے اپنا ریلیجن چینج کرنا ہوتا نا تو وہاں پہ جی جی شیعہ حضرات بھی جاتے ہیں، سنی حضرات بھی جاتے ہیں، کرسچنز بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، تو وہ اب دیکھیں تک جو ہے اب وہ وہاں پر ارد گرد کا جو پورا بھی جاتے علاقہ ہیں، جو ہے ٹھیک نا آپ وہ بات اپنا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ریلیجن سنی بھی چینج کر جاتے ہوں چکا گے، ہوتا ہے۔ شیعہ بھی جاتے ہوں گے، لیکن اصل بات آپ سمجھے جو ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر بندہ تو مطلب اتنا کچھ نالج کے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ بہت ہی سادہ لوگ ہوتے ہیں میرا جن کو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم انسانیت کے تحت کر رہے ہیں، اور جب یہ بات وہ انسانیت کے تحت اتنی سی کرنے کی بات ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، بات کو وہیں رکھیں جہاں پہ بات ہے، اسے آگے نہ سر میں نے لے ادھر ہی رکھی ہے، اگر آپ کو دوسری طرح سے لگ اچھا رہی ہے یہ طارق الگ بات صاحب، ہے، لیکن میں نے بات اچھا طارق بالکل صاحب ڈھنگ ایک پر بات رکھی ہے۔ بتایا مجھے، طارق صاحب جی جی
یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ فری میں جو طاہر انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں آپ، جو ہاسپٹل ہے آپ کا، یہ تو یہ آپ فری میں جو چلا رہے ہیں، اس کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس کا خرچہ جماعت برداشت کرتی ہے. جماعت. اور جماعت کو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جماعت کو پیسے عوام کی جیب سے، جو جماعت کے اور عوام ممبران ہیں، کس نیت چندہ سے دیتی، دہندہ. اور عوام کس نیت سے دیتی ہے؟ آپ کس نیت سے دیتے ہیں جماعت کو؟ میں جو بھی وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کریں، میں اس کے لیے دیتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی. آپ غریبوں کی اسلام کی مدد کریں. تبلیغ کی غرض سے دیتے ہیں، اور وہ جو دوائیاں جاتی ہیں تو وہ آپ کے مذہب کی تبلیغ ہی کر رہے ہیں نا جی. وہ نہیں، وہ تبلیغ وہ ایسے کوئی لٹریچر تھوڑے پکڑا دیتے ہیں، یا دیکھیں مرزا جی، صاحب وہ کی آپ تعلیمات پکڑا دیتے ہیں. جب چندہ جاتا ہے اس غرض اس سے کہ پر آپ کے تو مذہب کی اپنا تبلیغ کرنی. ضیاء رسول صاحب ہوتے تھے تو پتہ نہیں وہ ہوا شافی بھی لکھ دینے کے نہیں، کیونکہ قانونی ریسٹرکشن ہے. طارق صاحب، وہ چھری اوپر رکھ لیں یا خربوزہ اوپر رکھ لیں، کاٹا خربوزہ ہی جاتا ہے. آپ نے ابھی خود بیان کیا، اور سب کو پتا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں، کہ جتنے بھی آپ کے جماعت کے لوگ چندہ دیتے ہیں وہ آپ کے مذہب کی، آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، اس نیت سے دیتے ہیں نا. تو بالکل اس اسی لیے پیسے میں سے جب آپ ایک فری ہاسپٹل چلا رہے ہیں تو وہ اپنے دین کی ترویج کے لیے کر رہے ہیں نا آپ. میرے بھائی میری عرض بات تو سنیں. وہی آ گئی جو سسٹر نے بتائی ہے. میرے کو ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ اخلاق ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਧਰ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ اخلاق ਨਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਐਸਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜੈ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ. जय साहब, चंदा आपी की माँ की टांग टूट गई थी रबुआ में, तो वो रक्शे में डाल के उसको चिनियोट लेके गई थी. ये जो कहते हैं हम इलाज करते हैं हर एक का वहाँ पे, ये चंदा आपी ने एक दफा नहीं 10 ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ? एक मिनट तारक साहब, एक मिनट सबर तो कर लै, घोड़े तो क्यों चढ़े हैं. ए चंदा आपी ने एक दफा नहीं, ਆ ਜਾਊਂਗਾ. हाँ जी, ਇਹ ਚੰਦਾ ਆਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ 110 ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ. ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਬੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੰਦਾ ਆਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਥੈਂਕ ਯੂ. राम नहीं पूटे वाली दुखनी आगे طارق हाथ रख صاحب लिया. سے ذرا تھوڑا سا نا، طارق صاحب سے تھوڑا سا آپ نہیں سر، میں نے بالکل ادب سے بات کی ہے. چندا آپی کی ماں کی متوسط بات انہوں نے ایسے لہجے میں بات کیا کریں. وہ بات سن لیتے ہیں، بات اچھی کرتے ہیں، وہ باززبانی نہیں کرتے، تو ان سے تھوڑا ہاتھ نرم دیکھیں رکھیں. ہاں یہ بات بہت اچھی یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ انسان اگر یہ یہاں مسلسل اگر آتا رہے اور ہم مسلسل جو ہے حقائق کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یقین کہ یہ 27 رمضان کو میرے خیال میں آپ نے وہ لگائی ہوئی تھی کہ وہ دو مطلب ایک مرد اور ایک عورت مسلمان ہوئے. تو دیکھیں ان لوگوں کے درمیان میں ہم نے حقائق کو رکھنا ہے. حقائق ہیں قرآن اور سنت، ٹھیک ہے. اگر ہم بھی انہی کی طرح مطلب وہ گالم گلوچ، اور میں دیکھیں میرا ایک ایشو ہے، میں مرزا کو گالی نہیں دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کسی کے جھوٹے رب کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے رب کو گالی دے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بیس کے اوپر ہم نے فی الحال اس کو کچھ بھی نہیں کہنا. ہاں میں اس کا نام نہیں لیتی، بگاڑتی بھی نہیں. مرزا قادیانی سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بگاڑتی بھی نہیں ہوں، اور میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں اس کو دوسرا نام دوں، وہ میں اس سے نہیں بلاتی ہوں. باقی آپ لوگ ان لوگوں کو انسسٹ کریں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ 1 by 1 یہاں پر پیج شیئر کریں، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان سے کہیں کہ کوشش کریں کہ وہ اس کو پڑھیں. اور ہم ان کو ان کے مذہب کو کہیں گے کہ آئیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم یہاں قرآن کریم کا کوئی پیج لگا رہے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں. اور پھر اس کو خود مطلب جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے اور ایک کامن سینس کے ساتھ اس کو پرکھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا بہت آہستہ آہستہ جو ہے وہ دستک سے آپ کے دروازے کھلیں گے کہ حقائق کیا تھے اور ہم کیا کر رہے تھے اور ہم نے کیا کیا. تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیز جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اس کو کہیں پر بھی آپ نہ ختم نہ کرنا. یہ بہت اچھا، مطلب میرے کے پاس 1 منٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی خان صاحب، جی خان صاحب.
میں یہ بتانا چاہتا کہ میرے پاس ان کی جو ہومیوپیتھی کی جو مشہور کتاب ہے وہ پڑھی ہے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، جب مجھے فالج ہونے سے پہلے دو تین سال مجھے بلڈ پریشر اور شوگر کی شکایت تھی، تو ان لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا اور مجھے یہ کتاب دی اور مجھے تھوڑا بہت انہوں نے لٹریچر دینے کی کوشش کی اور مجھے کہا پڑھیں، ہم آپ کا علاج جو ہے اس میں اس طریقے سے ہومیوپیتھک طریقے سے کریں گے کہ آپ کی شوگر بھی ختم ہو جائے گی تو آپ کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہو جائے گا، اور یہ سارا انہوں نے میرے ساتھ مکالمہ بازی بھی کی، سب کچھ کیا، کتابیں دیں، سب کچھ دی، پر انہوں نے مجھے میں نے اس وقت ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان لوگوں کا اصل میں مقصد کیا ہے میرے ساتھ نہ یہ ساری باتیں کرنے کا، تو میں نے اس چیز کے اوپر توجہ دی، پر تھوڑا بہت ان کی کتابیں وغیرہ خود پڑھی، سب کچھ دیکھا، تو ان کو جب ان کے اندر میں جب یہ چیزیں دیکھیں کہ ان کا رویہ میرے ساتھ پہلے بڑا مودانہ، بڑا میٹھا اور بڑا پیار سے نہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بعد میں یہ میرے لیے کہ ہاں جب بعد میں یہ میرے سے یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا، میں کہ دیکھیں آپ کے طریقہ کار آپ کے پاس رکھیں اپنا، میرا طریقہ میرے پاس رکھیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے کہ میں ایک اہل سنت والجماعت کا اور یا رسول اللہ کہنے والا اور لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین کہنے والا انسان ہوں، اور زیادہ اس سے پرہیز کریں میرے ساتھ آپ دین کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ معلومات شیئر کرنی ہے بیماری کے متعلق اور یہ متعلق کرنی ہے تو کریں اس حد تک، پر اس سے آگے نہیں جانا چاہیے آپ۔ اگر آپ آگے جائیں گے تو میرا آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، ختم۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس چیز کی تصدیق کر رہا ہوں جو روز بہن نے پہلے کہا ہے، میرے پاس کتاب پڑھی کہیں تو میں بھی آپ کو نہ یہ کیمرہ آن کر کے دکھا سکتا ہوں، اور آپ جی بالکل ایسا ہی ہے خان صاحب، اصل میں بیسک ان کا پیچھے پرپز وہی ہے، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی ترویج، اس کی اشاعت لہٰذا کرنا۔ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، جو کہ پچھلے دنوں نے شاہد بھائی نے بھی کی اور یہ میرے پیارے برخوردار دوست امیر اوان نے بھی کی، میں تو یقین جانیے ان کی براڈ کے اوپر نیچے جا کر اگر مجھے کچھ تھوڑا بہت سننے میں وہاں ملتا ہے تو میں اپنا کمنٹس لکھتا ہوں، اور لکھ کر سمجھا نہیں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جتنا بھی میرے سے ہو سکتا ہے میں ان کے نام شان نہیں، میں قادیانی حضرات لکھتا ہوں کہ عقل لو، آپ لوگ گمراہ راستے پہ چل رہے، عقل لو، اگر نہیں ورنہ مر مک جاؤ، جان چھڈو ساڈی، سمجھا نہیں۔ میں یہ ان کو یہ سارا کچھ لکھ کے آتا ہے، یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اقبال خان ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کسی طریقے سے کہتے ہیں کئی دفعہ انہوں نے اپنی براڈوں کے اوپر نالا اور بابا آیا انہوں پکڑو، سمجھا نہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ میں ان کو پہلے ایک دفعہ میں ان کو کہہ دیا تھا کہ میرے لیول کے نیچے ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی، نہ میں کروں گا نہ کروں گا، قرآن و حدیث کے اوپر تو میں بالکل نہیں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ رہی مرزے کی خصلت کے اوپر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے اگر میرے سے بات کرنی تو کر لو، میں کرنے کو تیار ہوں، حوالات کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ میں کرنے کو ہمیشہ تیار ہوں، پر یہ ہیں بد دیانت لوگ ہیں۔ دیکھیں میرے اپنے گھر کے اندر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ ہوا ہے، کرونا سے پہلے میرا بھائی خود حج کرنے گیا، پورا گروپ گیا، ان کے گروپ میں ٹریول ایجنسی والوں نے ایک خاندان یہ قادیانی کا ساتھ میں بیچ میں ڈال دیا، وہاں جا کر انہوں نے پکڑ لیا، میرے بھائی نے، چھوٹے نے، سب نے، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے اس کو سمجھایا، سب کچھ کیا، اس کو تھوڑا بہت عقل دینے کی کوشش کی، کر کے اس کو سب کیا، اس نے یہاں تک اپنی اس وقت جان بچانے کے لیے کہ کہیں یہ مجھے سعودی عربیہ کی پولیس کے حوالے نہ کر دیں، حرم شریف میں بیٹھ کے مقام ابراہیم کے اوپر بیٹھ کے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان کیا اور اپنے آپ کو اس قبول کیا کہ میں نہ یہ لعنت بھیجتا ہوں قادیانیت کے اوپر، اور میں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ اس وقت اس نے اپنا گزارا کر لیا، نکل آیا۔ اس کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوئی اور میرے بھائی نے اپنی دکان کے اوپر میونخ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے، وہاں پر اپنے اس ریسٹورنٹ میں، اس سب کے دکان بھی ہے، ریسٹورنٹ سب ادھر ایک انتظام کیا ہوا تھا، سب دوست حاجیوں کو اس وقت ضیافت دینی تھی اور بعد میں ہر کوئی اپنے اپنے گھر جا سکتا تھا۔ اس بندے نے صاف ادھر سے انکار کیا، نکلتے ساتھ اپنی جو لینے والے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھا، اسٹوٹگارٹ کی طرف کار میں بیٹھ کے اس نے علانیہ میسج لکھے اور سب کیا، میں وہی ہوں جو کچھ تھا، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے اس وقت آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ کر کے۔ دیکھیں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کٹر قسم کے قادیانی ہیں یہ خبیث کبھی بھی نہیں مانیں گے، آپ ان سے جو مرضی کر لیں۔
आई समझ के? जी खान अगर अल्लाह साहब ताला इनको हदायत दे दे तो ठीक है, क्योंकि हमारे मज़हब में ये भी कहा गया है कि हदायत है ना, जो हदायत वो एक बड़ी बड़ी नेमत है। मुस्तफ़ा जी जान बिल्कुल रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। इनको हदायत नहीं आएगी, जी इनको हदायत जज़ाकल्लाह नहीं खान आएगी। जिनको साहब, हदायत आएगी तो वो छोटी सी ओके। बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह खान साहब, अल्लाह ने जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका। एक कोई भाई है वो नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैंने उनको लिख कर भी दिया है, नीचे मैंने कमेंट किया, शायद वो पढ़ नहीं पा रहे, कि उन्होंने कहा है कि ये जो है आपने आयत पढ़ी है तो ये क्या मतलब इसका हवाला कुरान करीम में क्या है? तो ये है जी सूरह अनाम, आप खोलेंगे तो आयत नंबर 108 है, ठीक है? तो वहां पर जो है ना ये आपको आयत मिलेगी, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह। तो ये है कि आप किसी के झूठे खुदा को गाली मत दो, कि वो तो अनजाने में आपके सच्चे रब को जो है वो मतलब है कि ये मेरी आवाज मुझे लौट लौट के आ रही है, इस वजह से मैं खामोश हो माइक गई। बंद कर लें तमाम साथी जितने इमरान भाई बैठे। माइक ओपन बंद करी मेरी जान। भाई माइक को बंद करियो। वालेकुम अस्सलाम। माइक बंद करें इमरान भाई, माइक बंद करें। एक बंद करना खुदा दा नहीं। जिया भाई इनको ये भी बता दे कि कुरान में ये भी जी लिखा नीचे गया है कि जितने काफिरीन है उन पे कुरान की तरफ से और अल्लाह की तरफ से लानतुल काज़िबीन भी कहा गया है। जी बता देते हैं जी। ये नीचे कमेंट पे जो भाई एडमिन है ना दोस्त, जो वो नीचे कमेंट पे नज़र रखें, कोई गलत कमेंट करता है कोई गुस्ताखी वाला तो उसको म्यूट करें। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के टॉपिक जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के जो किस्बात हैं उस पर मबनी है। सबसे पहले मैं सॉरी, ये चंद एक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के फतवे आपको दिखाता हूँ जो उसने झूठ बोलने वालों के बारे में खुद दिए हुए। अब ये जो फतवे इसने दिए हैं ये एक तरफ रखे जाएं, फिर उसके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के झूठ रखे जाएं, तो जब ये अपने ही झूठों में और अपने ही फतवों की ज़द में आए तो उसको गाली नहीं कहेंगे, वो गाली नहीं होगी, बल्कि वो ही हकीकत होगी जो वो खुद बयान करके गया है। तो इससे अगर किसी कादियानी को तकलीफ़ होती है तो उसको अपना मुहासबा खुद करना चाहिए कि ऐसे शख्स को मान रहे हो कि जो खुद अपने ही फतवों की ज़द में आके जो कुछ भी वो साबित होता है उसने खुद लिखा हुआ है, हम तो कुछ नहीं कहते। ये आपके सामने हवाला है जी, रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा नंबर 459। राव नहीं भाई माइक ऑफ करें। इसमें जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि दूसरी लाइन है, झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं है। ये खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा है जी। अच्छा जी, आगे जनाब जिल्द 22 है, सफ़ा नंबर 215 है, चौथी लाइन है ऊपर से लिखता है, ए बेबाक लोगो, झूठ बोलना और गूं खाना एक बराबर है। कौन लिख रहा है? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर। पहले तो इसकी ज़बान चेक करें ज़रा, क्या कोई मुस्ले कोई दाई जो है उसकी ये ज़बान होती है जो इसने इस्तेमाल की हुई है? ऐसे तबलीग की जाती है? एक आम इंसान जो है वो एक स्कूल का कोई टीचर भी हो तो वो भी अपने कलाम में अपनी गुफ्तगू में इतनी गालियां नहीं देता, कि क्योंकि वो समझता है कि मैं एक ममार हूँ कौम का, मैं बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं और उनको मैंने उनका मुस्तकबिल जो है वो संवारने के लिए मैं टीचर हूँ, अपनी जद्दोजहद करता हूँ, तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं बद कलामी करूँ, गाली गलोच करूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने करना है बच्चों ने वही सीखना है। तो एक शख्स जिसका दावा नबूवत का है और ज़ुबान इतनी गंदी हो तो फिर उसको मानने वालों जो है उनकी अकल पे मातम ही करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, दो हवाले हो गए जी, आगे है जी तीसरा हवाला। अच्छा जी, जितने भी मैं हवाले आपको दे रहा हूँ ये एप्लीकेशन से ही मैंने निकाले हैं, अपनी एप्लीकेशन से, उसको भी आप इंस्टॉल कर लें, ये तमाम मवाद आपको वहीं से मिल जाएगा।
اس میں مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ کیا لکھ رہا ہے ذرا پڑھیے. یہ صفحہ نمبر 56 ہے، جلد 17 ہے. لکھتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ جن کو کوئی الہام شلام نہیں ہوتا، لیکن وہ بتا دیتے ہیں آ کے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے اور یا الہام ہوا، اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے. وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے. ایسا خبیث اس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افطرا کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں، بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں. کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا، کوئی اس کو نبی یا رسول یا معمور من اللہ نہیں سمجھتا. یہ جواب مرزا غلام قادیانی نے دیا ہے کہ جو اور بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں تو ان کی شاعرہ کیوں نہیں کٹی. تو آگے یہ ڈرامے بازی ساری کی ہوئی ہے کہ جی وہ 23 سال تک زندہ رہنا ضروری ہے اور یہ اور وہ. بہرحال یہاں وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے. تو یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ اس کی موت پہ بھی قادیانی ذرا نظر رکھیں کہ اس کی موت کیسے آئی تھی. آپ کی سیرت الماضی میں لکھا ہوا. آگے چلیں جی. روحانی خزائن جلد 2 صفحہ نمبر 386. یہ دوسرا پیراگراف یہ شروع ہو رہا ہے 5 لائنیں نیچے. اب چیک کریں یہ جو لفظ اس نے لکھے ہوئے ہیں یہ تو پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بار بار پڑھ کے سناتے ہیں تو ہمیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس کو لکھتے ہوئے نہیں آئی. اب کیا بندہ ایسے بندے کے، اب اس پہ کیا بات کریں گے مرزائی؟ اس لیے تو وہ بھاگتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے کہ یہ جو گاند لکھا ہوا ہے یہ لوگوں کے سامنے کھلے گا، لوگ پڑھیں گے تو کیا مرزا غلام قادیانی کی جو حیثیت ہے وہ کیا رہے گی لوگوں کے سامنے؟ کیا کوئی ایسے بندے کو نبی یا مسلح یا مسیح مانے گا؟ یہی وجہ بھاگتے ہیں، چھپاتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی تحریرات کو. اب دیکھیں یہاں کیا لکھ رہا ہے. کہتا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اندازہ کریں اتنی بڑی گالی دے کر اس نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ مہذب انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا. جھوٹ بولنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی برائی ہے. مختلف جو جھوٹ کے بارے میں وعیدیں ہیں وہ بتا سکتا تھا، لیکن اتنی گندی اور ننگی گالی دے کے تو کہتا ہے جی وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے فتوے جو جھوٹوں کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے دیے ہیں خود ان سب فتووں کی زد میں آیا ہوا ہے. ایسے ایسے جھوٹ بول کے گیا ہے کہ آج تک قادیانی تو لاچار ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. ان کی بھی باری آتی ہے، ابھی آپ کو دکھائیں گے ہم انشاءاللہ وہ بھی. یہ ہے جی مجموعہ اشتہارات ہے، جلد اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 34 ہے. پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے. ہاں جی ٹھیک بات ہے، جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے. یہ بھی اشتہارات کا حوالہ ہے اور اس کی جلد ہے 3 ہے، اس کی بھی صفحہ نمبر 31. اس میں لکھتا ہے جو نیچے جو موٹی سرخی دی ہوئی صاحب ڈپٹی کمشنر سے نیچے تیسری لائن میں ہے کہ جھوٹ ام الخبائث ہے، یعنی سب خباثات کی ماں جو ہے وہ جھوٹ ہے. یہ فتوے ذرا ذہن میں رکھیں مرزا غلام قادیانی کے. اب آگے دیکھیے گا جی اس کے جھوٹ آنے والے ہیں جی. یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 22 23 ہے، صفحہ نمبر 231، اور اس میں لکھا ہوا ہے جی 5ویں لائن میں اوپر سے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. یہ ذہن میں رکھیں مرزا غلام قادیانی کے اپنے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں فتوے ہیں. اب اس قانون کے تحت اگر مرزا غلام قادیانی کسی ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی باقی کسی دوسری بات کا اعتبار نہیں رہے گا.
बहरहाल जी आगे तो चलते हैं जी। एक झूठ पेश किया जाए जब भाई जी जी झूठ एक नहीं कई पेश किए जाएंगे, थोड़ा वेट करें। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿਆ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੱਡਣੀ। नहीं नहीं पेश कर दें हमने जी। जी उनकी तो अच्छा जी। लाइफ इस चीज से भरी पड़ी है कि हमने आपको बताया कि वो सुबह जो बात करते थे वो शाम को और बात करते थे, और उनकी जो मौत हुई है सबसे बड़ा झूठ उनका वही है। वो इस बात की दलील है जो उनकी डेथ हुई है। जी बिल्कुल ऐसे। ये ले ये जिल्द 18 है, सफ़ा नंबर 380 है। ये जहाँ आयत लिखी हुई है उससे नीचे तीसरी लाइन है, द्रोह गोई की जिंदगी जैसी कोई लानती जिंदगी नहीं। सुन लें जी कादियानी हजरात, आपके मिर्जा साहब फरमाते हैं द्रोह गोई की जिंदगी जैसी कोई लानती जिंदगी नहीं है। और अगर मिर्जा कादियानी के झूठ आपके सामने आ जाएं, दिखा दें हम आपको, और आपके पास उनका जवाब भी ना हो कोई, तो फिर ये फतवा मिर्जा साहब के लिए। अच्छा जी जी अगला हवाला है जी जिल्द 23 सफ़ा नंबर 229। अच्छा ज़िया भाई एक मेरा बहुत इल्मी सवाल है आज इस के ऊपर हमने 3-4 घंटे ज़ाया किए हैं क्या जब मेरी जब मिर्ज़ा साहब की डेथ हुई थी लाहौर में तो इसको क्या जो इसका कफन था या इसको जो उन्होंने नहाना था गुस्ल तो मैं नहीं कहूँगा इन्होंने इसको नहाना था वो क्या लाहौर में ही हुआ था या वो इंडिया में जाकर हुआ था आज दे टॉपिक ते सवाल करो ये दोवां जगह ते ही होया सी। अच्छा सर मैं आपको बताती हूँ, उत्थे जब पानी उसकी डेथ फेरिया हुई सी, थी, उत्थे पानी फेर के ले गए और बराज फिर गंदा हो गया, उत्थे जाके फिर पानी फेरिया सी। हाँ जी, और लेकर किस में गए थे? ट्रेन में, और ट्रेन भी एनिमल वाली ट्रेन थी जिसमें एनिमल को वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, वो लेकर गए थे, और उसमें लेकर गए थे, और फिर बाद में उनके लिए वो जो भी हुआ था वो बाद में हुआ था। हाँ जानवरों वाले डब्बे में मालगाड़ी में लेके गए थे जी, मालगाड़ी में। ये लें जी इमरान साहब आपका जो है वो अभी फिलहाल जो टॉपिक जिस टॉपिक जो चल रहा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन किया करें, टॉपिक से इधर उधर ना जाया करें। जिस दिन इसकी मौत का टॉपिक होगा फिर आपको बताएंगे कैसे मरा था। अच्छा जी ये है जी जिल्द 23 है, सफ़ा नंबर 329 है। ये इमरान साहब पहला झूठ इसका नोट कर लें जी, जिल्द 23 सफ़ा नंबर 329 कहता है, अच्छा ये सारा झूठ लिखा हुआ ऊपर से पढ़ देता हूँ। कहता है कि ये दार कुतनी की हदीस है कि महदी मऊद की ये भी निशानी है कि खुदा उसके लिए उसके ज़माना में ये निशान ज़ाहिर करेगा कि पहली बात यह है कि ये जो बात दार कुतनी की जो रवायत है ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ये पहला झूठ इसका ये है। ये मोहम्मद बिन अली नामी कोई शख्सियत है उसका कौल है, और इससे मुराद कादियानी। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले कहते हैं ये हदीस है, हदीस रसूल है। जिसको पता हो कि भाई ये हदीस रसूल नहीं, इनके मुंह पे मारे कि ये हदीस रसूल नहीं है, झूठ बोल रहे हो। फिर कहते हैं नहीं ये इमाम बाकर का कौल है। याद रहे कि इस रिवायत में वो जिसकी ये बात है, जिसका ये कौल है मोहम्मद बिन अली, उनका इमाम बाकर होना भी साबित नहीं है। ये कन्फर्म ही नहीं है कि वो कौन से मोहम्मद बिन अली है। इमाम बाकर होना भी उनका कन्फर्म नहीं है। तो बहरहाल पहला झूठ ये हो गया। आगे कहता है कि चांद अपनी मुकर्ररा रातों में से जो इसके खसूफ के लिए खुदा ने रातें मुकर्रर कर रखी हैं, यानी 13वीं 14वीं 15वीं पहली रात में ग्रहण पजीर होगा। क्या कहता है कि दारे कुतनी की हदीस में है कि महदी मऊद की यह निशानी है कि चांद अपनी मुकर्ररा रातों में से, यानी कि चांद ग्रहण की मुकर्ररा रातों में से पहली रात में वकूफ पजीर होगा। ये झूठ है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। उस रिवायत में ये है
کہ رمضان کی پہلی کو چاند گرہن ہوگا، نہ کہ کہیں ایسی بات اس میں قطعاً نہیں ہے کہ جو چاند گرہن کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی رات نہیں، رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا۔ دوسرا جھوٹ یہ ہے ان کا، اور یہ پنکچر مرزا قادیانی نے خود لگایا بیچ میں کہ جی 13ویں 14ویں 15ویں میں سے پہلی رات میں ہوگا، وہاں پہلی رات لکھی ہوئی ہے، اس نے پہلی سے مراد 13 لیا ہوا ہے۔ تو دوسرا جھوٹ یہ ہے، اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے جو اس کے کسوف کے لیے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں، یعنی 27 28 29 درمیان